ان سارے صحابہ جنتی، فرمایا ہے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی۔ او شخص بڑا ہے لعنتی، او شخص بڑا ہے لعنتی، جڑا کر دے انہاں تے شک شک اصحاب نبی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کی آپس میں محبت کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر الفت اور محبت کس نے پیدا کی؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ان کے دلوں کے اندر محبت اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں کے اندر آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ پھر اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس کے اندر اہل بیت کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں، تو یہ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی نسبت سے ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریوں کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر نکال دیا جائے تو اہل تشیع حضرات اپنے جو 12 امام ہیں ان کا شجرہ نسب بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ اس طرح کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اور دوسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ اس عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور جو محمد بن ابی بکر ہے ان کے ایک بیٹے کا نام ہے قاسم۔ یہ دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے لگتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی آپس کے اندر شادی ہوئی، تو ان کی شادی کے دوران ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہے فروہ۔ اس فروہ کا نکاح امام محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا، جس سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اہل تشیع حضرات کی کتابوں کی طرف بھی نظر کریں تو آپ کو ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ملے گی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسہ اور نواسی ان دونوں کی جو لڑکی ہے فروہ، اس فروہ کا نکاح امام محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا، جس سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو اس کے لیے ہم شیعہ حضرات کی جو کتابیں ہیں سب سے پہلے ان سے یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ رشتہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ اصول کافی، اس کی جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 472 پر، کہ باب مولد ابی عبداللہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق کی پیدائش کے بارے میں باب۔ اس باب کی پہلی روایت میں یہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ، کہ ان کی جو ماں ہے امام جعفر صادق کی وہ فروہ تھی، بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ وہ کس کی تھی بیٹی؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی۔ اور اس فروہ کی جو ماں تھی وَأُمُّهَا اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، اس کی جو ماں تھی وہ بھی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں۔ فروہ کی ماں بھی ابوبکر صدیق کے خاندان سے، اور فروہ کا جو باپ ہے وہ بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی محبت کی علامت ہوتی ہے۔
تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت پھیلائی جائے، بجائے اس کے کہ ان کے آپس میں آپ نفرت کی باتیں کریں کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ تو یہ بات صرف ان کی اس کتاب کے اندر موجود نہیں، بلکہ آپ ان کی جو بھی کتابیں اٹھائیں گے جس کے اندر ان کے جو 12 امام ہیں ان کی شجرہ نسب کے بارے میں باتیں لکھی ہوں گی، ان کے اندر آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ اسی طرح یہ کتاب 14 ستارے، قبلہ نجم الحسن کراروی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں بھی جہاں امام باقر رحمہ اللہ کی ازواج کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی ایک بیوی کا نام تھا فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، جن سے امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ افتح پیدا ہوئے، یعنی یہ 2 بیٹے جو ہیں یہ فروہ سے پیدا ہوئے۔ یہ امام محمد باقر کی جہاں ازواج کا تذکرہ ہے اس جگہ بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح اس سے اگلے صفحے پر جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا انہوں نے تذکرہ شروع کیا ہے، پہلے صفحے پر بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 335 اس 14 ستارے کتاب میں، کہ ان کی والدہ ماجدہ جناب فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں۔ یہ 14 ستارے قبلہ نجم الحسن کراروی کی کتاب ہے، اہل تشیع کا یہ معتبر ترین عالم ہے۔ اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ امام جعفر صادق کا جو خاندان ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب کشف الغمہ، اس میں بڑی عجیب بات ایک ذکر کی ہے جو امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے اس شجرہ نسب کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ایک تو اس کے اندر یہ بات ذکر کی کہ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب اہل تشیع کی ہے اور اس کے اندر ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کا لفظ بھی موجود ہے اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور اسی کتاب میں اس سے آگے چل کر صفحہ نمبر 311 پر یہ بات تحریر فرماتے ہیں، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311، اس جگہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، قال جعفر علیہ السلام وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابا بکر مرتین، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پوتی اور پوتا تھے، ان کا آپس میں نکاح ہوا جس سے فروہ پیدا ہوئی، جس کا نکاح امام محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا، جس سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو اتنی محبت اور اتنا پیار تھا، اور یہ امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں، آپ دیکھ لیں اہل بیت کی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی محبت کی داستانیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی۔ یہ کتاب الاحتجاج تبرسی، اس کتاب میں امام محمد باقر رحمہ اللہ کا ایک فرمان ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 438 پر امام محمد باقر رحمہ اللہ کا ایک فرمان ہے۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لست بمنکر فضل عمر، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن عمر سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ اندازہ لگائیں، امام محمد باقر رحمہ اللہ شیخین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن افضل جو ہے وہ عمر سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر دیکھیں آج کل یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو اماموں کا شجرہ نسب ہے، یعنی کہ امام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان میں کوئی ایک آدمی بھی ان کے شجرہ نسب میں کافر نہیں گزرا، سارے کے سارے مومن تھے۔ یہ کتاب حق الیقین ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر کہ اس پر امامیہ کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے باپ دادا آدم تک سب کے سب مسلمان رہے ہیں۔
بلکہ سب انبیاء و اوصیاء تھے، کوئی ایک کافر نہ تھا۔ اور جو آزر کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کہ ان کا جو باپ آزر کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کا باپ نہ تھا بلکہ وہ چچا تھا، یعنی کہ انبیاء اور ائمہ کے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان کے باپ داتا میں کوئی ایک کافر نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اس بات کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد ان روایات کو آپ سامنے رکھیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام جعفر صادق کے شجرہ نسب کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھیں اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں تو آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بقول بھی مومن تھے، اگرچہ آج کل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنا اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی کتابوں کی بھی نفی کر رہی ہے۔ تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ 12 اماموں کا شجرہ نسب بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔